والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہو گیا بھائی؟ ایسے ختم ہو گیا؟ جمع کرو جزاک. بیٹھ جائیں. درمیان میں جو ساتھی کھڑے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. بیٹھ جائیں. بس مختصر بات ہے. مجھے آپ لوگوں کی گرمی کا بھی احساس ہے، لیکن میں تھوڑا سا یہ گرمی آپ پر اس لیے برداشت کروانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ بھی عرض کر دوں گا. اللہ ہم اور آپ کو جہنم کی گرمی سے بچائے. مقصود یہ ہے میرا عزیزو. اب دیکھو آپ اندازہ کریں، پنکھے چل رہے ہیں، کولر اس طرح بھی چل رہے ہیں، اس طرح بھی چل رہے ہیں، یہ سب کے باوجود آپ معمولی سی گرمی ہے. کتنی ہوگی بنسبت سدھی کے، بنسبت سندھ پنجاب کے ہمارے کوٹر بہت اللہ ہے کہ نہیں؟ کراچی والوں سے پوچھو، سدھی والوں سے پوچھو، بہت برا حال. لیکن تھوڑا سا انسان اس میں آ گئے، اس حال میں اتنے بڑی حال اس میں. اب دیکھو تھوڑا سا حبس ہے، ہر ایک پسینہ شرابور ہو رہا ہے. اس کو دیکھ کر کے عزیزان گرامی ذرا اس کو دیکھنا ہے کہ قیامت کی بھی ایک خطرناک گرمی آنے والی. کل ہم نے اس پر بیان کیا تھا اور وہ آیتیں عرض کر دی تھی. اللہ خود فرماتے ہیں وہ گرمی کیا ہے، وہ تو آگ ہے. وہ آگ کیا ہے؟ یہاں تک فرمایا کہ دنیا کی آگ کو کیا اگر جہنم سے کوئی آدمی نکال دے، دنیا کی آگ میں ڈال دے تو اس کو نیند آ جائے. آپ یقین کریں اتنا خطرناک آگ، یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا. تسمیہ اٹھائی. کل میں نے عرض کیا یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، کوئی ڈائجسٹ نہیں کہ میں آپ کو قصہ بیان کروں یا آپ کو ڈرا رہا ہوں یا کوئی کیا ہے. اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، ای و ربی، میرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، یہ ضرور ہوگا اور ایسے ہوگا جو میں بتا رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ایسے ہوگا. تو اللہ تعالی ہم اور آپ کو جہنم کی گرمی سے بچا. سب دل سے دعا کریں، ایسے دل سے دعا کریں. یہ موقع ہے میرا عزیزو، خدا کی قسم بیان کرنے کا دل نہیں کرتا ہے، طبیعت بھی نہیں، لیکن یہ ایک غم، ایک درد ہے، ایک کھڑن دل میں لگی ہوئی ہے. کاش ہم اور آپ کو اپنے گناہوں کا پتہ چل جائے کہ کتنی آگ ہم نے اپنے اوپر جلایا ہے. روزانہ جھوٹ بول کر، روزانہ بد نظری کر کے، غیبت کر کے، روزانہ زبان سے سینکڑوں گناہ، آنکھوں سے سینکڑوں گناہ، دماغ سے گناہ، ہاتھ سے گناہ، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی نافرمانی میں غرق ہو گئے ہم. اور غرق ایسے، ایک وہ آدمی غرق ہو رہا ہے اور اس کا اپنے پتہ چل رہا ہے کہ میں پانی میں ڈوب رہا ہوں، کسی کو ہاتھ دے گا. ہمارا آپ کا یہ عالم ہے. خدا کی قسم میرے عزیزوں، دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، ہم غرق ہو رہے ہیں، ہمیں اپنے غرق ہونے کا پتہ نہیں چل رہا ہے. ہم ڈوب رہے، ہم جا رہے، جہنم کی آگ اپنے اوپر بڑکا رہے، خوش ہو رہے ہیں. اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں ہو گیا، کچھ اللہ پر دیکھا جائے گا. گور بھی اللہ بے گور ہے، جنم کے بے گور، جنم کے بے گور. یہ کفر کا کلمہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ آخرت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں کرو، وہاں تو حساب ہے. ہم کہتے نہیں وہاں پر دیکھا جائے گا. ہم آقا دیکھیں. اس لیے میرا عزیزو خدا کے لیے یہ دامن پھیلاتا ہوں، یہ ہاتھ پھیلاتا ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، دل سے توبہ کرو. خدا کی قسم اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم و کریم ہے. جب صرف ہم ارادہ توبہ کا کریں گے، اللہ کی رحمت انتظار میں کریں گے کہ کب میرے بندے توبے کے لیے آتے ہیں، کب آئیں گے میرے پاس، کب انتظار. اور یہ انتظار اس وقت دنیا کے اندر. آخرت میں ہم اور آپ انتظار کیا، آنکھیں خشک ہو جائیں گی اور آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون بہا دیں گے. اللہ کی رحمت کا ایک ذرا بھی نصیب نہیں ہوگا. اللہ کی رحمت کا ایک ذرا بھی نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ دنیا ہے اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا، یہ زندگی ہے. اس میں ہم اور آپ اپنے اثروں سے جو جہنم کی آگ جلائے، دیکھو ابھی کیسے ہر ساتھی پریشان ہے کہ نہیں. ذرا اس کو خیال رکھے، قبر کے اندر جب دفنائیں گے اوپر سے مٹی دیں گے اور کیا ہے سارے لوگ چلے جائیں گے، منو مٹی ہمارے اوپر ہے. اب وہاں پر ذرا سوچیں گرمی کا کیا حال ہوگا. اتنا سوراخ بھی نہیں، کہیں سے آکسیجن نہیں، کہیں سے ہوا نہیں، کہیں سے روشنی نہیں، کہیں سے آواز بھی نہیں آ رہی. افسوس، ہائے افسوس، ایسے چیخیں گے، ایسے چیخیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا خدا کی قسم، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روح ہے، اگر تم کو میں یہ قبرستان والوں کی آواز صرف سنا دوں، دکھاؤں نہیں،
مردے کتنے چیختے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں. اگر میں یہ سنا دوں، حضور نے فرمایا تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، زمین پر ایسے پھینک دو گے تو چھوڑو جان چھوڑو. اتنا کیا ہے سخت ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یہ کوئی مذاق نہیں، یہ کوئی حقیقت ہے. میرے محترم عرض یہ ہے، اس اندھیرے قبر کی طرف ہم اور آپ نے جانا. یہاں روشنی ہے، ہوا ہے، سب کچھ ہے. ہم اور آپ حبس کی وجہ سے کیا ہے، ہانپ رہے، پریشان ہو گئے. اس قبر کے لیے کیا جب جہنم کا دروازہ بھی کھلا ہو، جنت کا دروازہ دکھا کر بتا رہا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب نیک بندہ دفن ہوگا اور اس کو کیا ہے، اس کو پہلے جہنم کی کھڑکی کھولیں گے بائیں طرف سے، اور وہاں سے آگ، اس کے ایسے دھواں اور خطرناک قسم کے تپش، اور جو انسان ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، چیخ رہے، پکار رہے، ایسے چیخ کے اس حالت کو دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں بند کرو بند کرو بند کرو. وہ بند ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جگہ آپ نے دیکھا، وہ کہتے ہیں ہاں اگر تو نیک اعمال نہ کرتا، توبہ نہ کرتا اور اللہ کے اوپر ایمان نہ رکھتا، یہ تیرا جگہ ہوگا. خوشخبری سنو، مبارک ہو جائے تجھے اے نیک بندہ، آج تجھے اللہ نے اتنی بڑی مصیبت سے بچا دیا ہے. آج تجھے کیا ملے گا؟ پھر دوسری کھڑکی کھولیں گے، جنت کی کھڑکی کھولے گا اور وہاں سے خوشبو آئیں گے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، اور وہاں کے عجیب نظارے دیکھیں. وہ اس کو دیکھ کر کے حیران ہو جاتا ہے. وہ جی چاہتا ہے کہ ابھی اڑ کے چلا جاؤں، کہتے نہیں، ابھی اللہ کا قانون نہیں، حکم نہیں آئے، ابھی سو جاؤ اور یہ تیرا جنت کا کیا، یہ تیرا ٹھکانہ ہے. خوشخبری سنو، مبارک ہو تیرے اس ٹھکانے کا، اب تو کامیاب ہو گیا، ختم ہو گیا تیرا امتحان، تو پاس ہو گیا، تیرے رزلٹ آ گیا، یہ تیرا جگہ ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش ہو جاؤ. اب وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو، میں جاؤں گھر والوں کو بتاؤں میں تو کامیاب ہو گیا ہوں، اور کیا زندہ آباد کے نعرے لگاؤں، اور میں خوب کیا ہے کیا اس کو بتا دوں. وہ کہتا نہیں، اب گھر نہیں جا سکتے، قانون نہیں ہے. اب نم کا نومت العروس، اب ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن ہے، وہ آرام سے سوتی ہے، کوئی اس کو نہیں جگائے گا اپنے شوہر کے علاوہ. تم کو بھی کیا ہے، کیا جنت میں جب جانے لوگوں گے پھر تم کو جگائیں گے. وہ نیک آدمی جب سوئے گا، فرماتے ایسے سوئے گا، ایسے آرام آئے گا، ایسے چین آئے گا، کوئی تکلیف نہیں، اور ٹھنڈی ہوائیں، خوشبوئیں جنت کی آ رہے. فرماتے جب جنت کے قیامت کا صبح ہوتا ہے، فرشتے آتے اٹھو اٹھو، کہتے کیا بات ہے، کہتے قیامت ہو گئی، لوگ آ گئے، دنیا آ گئے، کہتے کیا بات ہے، کہتے مجھے تو نیند بھی پوری نہیں ہوگی، ہزاروں سال گزر چکے ہوں گے، لاکھوں سال گزر چکے ہوں گے، لیکن وہ جب اٹھے وہ کہتے میرے تو ابھی تک نیند پوری نہیں ہوئی، قیامت ہو گیا. اچھا، پھر وہ خوشی مچائے گا. کامیاب انسان عزیزو، یہ کامیابی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ یہ کامیابی اللہ نے اس زندگی کے ساتھ معلق کی، ہمارے ہاتھ کی اس دنیا کے ساتھ ہے. آج کے دن رات ہو، اللہ کی مرضی پر غلام بناؤ اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق بناؤ. خدا کی قسم خوشی خوشی جاؤ گے اللہ کے پاس، اور اتنے مزے کرو گے اور خود کہو گے ہاں امکرو کتابیہ، یہ میرا تو کیا ہے، عمل نامہ پڑھو، دائیں ہاتھ میں مل گیا، میں کامیاب ہو گیا. اور خدا نہ خواستہ میرے محترم دوستو، اس دنیا کی قسم میں ہم پھنس گئے جیسے آپ پھنسے ہوئے ہیں. صبح سے لے کر شام تک جھوٹ، صبح سے لے کر شام تک قبضے، صبح سے لے کر شام تک سود، صبح سے لے کر شام تک بدنظری، غلط ٹیلی فون، غلط تعلقات، اور یہ سب کچھ چل رہے ہیں اور اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں، ایسے مولویوں کی بات ہے، یہ مفتی صاحب ایسے ڈراتے ہیں، ایسے مولوی صاحب ڈراتے ہیں. خدا کی قسم یہ ڈرانا نہیں ہے، اللہ کے نبی نے ڈرایا ہے، اللہ ڈراتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ڈرو میرے آگ سے، اتقوا النار التي اعدت للناس، اس آگ سے ڈرو. اللہ فرماتے ہیں اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن جو ہے انسان ہو کیا ہے، پتھر شروع ہو جاتے، وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ڈرو. ہم کہتے ہیں یہ مولوی صاحب ڈراتے ہیں، ایسے بھی حقوق بھی ہے، ایسے کفر کے کلمات کہنے والا. پتہ چل جائے گا، ہمیں کچھ نہیں، ہم تو اپنے گلے پاڑ دیں گے، اپنے درد دل آپ کو سنا دیں گے. ماننا ہے اس جس نے مان لیا خدا کی قسم وہ کامیاب، جس نے نہیں مانا انشاءاللہ ایسے روئے گا، ایسے روئے گا، ایسے روئے گا، آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون نکل جائیں گے، ہائے افسوس کرے گا، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. رونا ہے اب رو، یہ رونے کا مقام ہے، یہ رونے کا جگہ ہے، یہ زندگی ہے رونے کا. بہاؤ یہاں پر آنسو بھی بہاؤ، اپنے خون بہاؤ، اپنی پسینہ بہاؤ. انشاءاللہ ایک ایک قطرے کا اللہ پاک آپ کو حساب دیں گے کہ میرا بندہ تو میرے خوف کی وجہ سے رویا تھا، میں تجھے تیرے اوپر اپنی ساری جہنم کو حرام کر دوں گا. میرے خوف سے تو نے ایک آنسو بہایا، میرے خوف سے تو نے دو آنسو بہایا، میرے جہنم سے تو نے آنسو بہایا. تو نے اپنی نوجوانی میں تمہارا جی چاہتا تھا سب کچھ کر سکتے تھے،
میرے بندے آج تو آ جاؤ, میرے اکرام بھی دیکھو, تو نے اپنی جوانی کو میرے لیے قربان کر دیا, آج دیکھو میرے اکرام کیا ہوگا, جاؤ جنت میں جس دروازے سے داخل ہو جاؤ داخل ہو جاؤ. یہ اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ, اللہ کا یہ حکم ہے. ہم کہاں کھوئے ہوئے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ بنگلے بنا کے اور گاڑیاں بنا کے اور زمینوں کو قبضہ کر کے سود پر سود, ایسے عام کاروبار کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں. پھر کہتے ہیں کیوں مصیبت ہے, کینسر کہاں سے آ گیا, بلڈ پریشر کہاں سے آ گیا, یہ دماغ کی بیماری کہاں سے آ گیا. یہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے قرآن فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے ہاتھوں سے کمایا ہوا یہ ساری مصیبت اس کی وجہ سے ہے. پھر تو کینسر بھی آئے گا, یہ تو دنیا کی کینسر ہے. یہاں سے آخری لمحہ یہ کہ مر جاؤ گے بس. میرے محترم دوستوں, اس کینسر سے ڈرو اور اس کینسر کے لیے سوچو کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا, موت بھی نہیں آئے گی, اور وہ ایسا کینسر ہے جس کو لگ گیا وہ کبھی کیا نہ مرے گا نہ زندہ ہوگا. ایسے کینسر آنے والا ہے. یہ گناہ یہ کیا ہے؟ اللہ کو ہم دعوت دے رہے ہیں, اللہ کو ہم کیا چیلنج کر رہے ہیں. سود حرام کیا ہوتا ہے؟ ایک پیسہ سود کا جس نے کھایا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جسے 36 مرتبہ اس نے زنا کیا. سود کا ایسے نکل رہا ہے جیسے ماں کے دودھ ہے, ایسے خوش ہو رہا ہے. سود کے پیسے, بڑا باپ بھی آ رہا ہے کہ بھائی سود کے پیسے لایا, ماشاءاللہ بڑا کما کیا ہے, کما کے لایا. جہنم کے انگارے لے کر آئے, اپنے بچوں کو کھلاؤ, پتہ چل جائے گا. ایک ایک پیسے کا اللہ پاک حساب لیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے ایک درہم سود کا کھایا, یہ اس طرح جیسے بیت اللہ شریف نے اپنی ماں کے ساتھ کوئی زنا کر دیا. اللہ کے نبی کی فرمان ہے. یہ علماء بیٹھے, پوچھیں ان سے, علماء سے پوچھیں. 36 مرتبہ زنا کرنے کا ایک درہم کا ایک کیا ہے, اس کا ہے. سود کے 70 درجے گناہ ہے. پہلا درجہ جہاں سے سٹارٹنگ ہوتا ہے, فرمایا کیا ہے کہ جو جیسے ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے وہ بیت اللہ شریف میں کرتا ہے. وہ کتنا منحوس انسان ہوگا. یہ انسان ہے, انسانیت اس سے شرما جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان بیت اللہ میں اپنی ماں سے منہ کالا کرتا ہے وہ انسانیت کہلوانے کے لائق نہیں. آج ہم سود کر کے اور خوب ٹھیٹ ہو کر گاڑی میں بیٹھ کر ہم کہتے ہیں ہم نے بہت کمایا, ماں کے ساتھ تو نے زنا کیا ہے اور بیت اللہ کے اندر کیا ہے. کیا سمجھتے ہیں, ہم چھوٹیں گے, اللہ کو دھوکہ دیں گے؟ کرو جتنا مرضی کرو, جب تک توبہ نہیں کرو گے میرے عزیز و خدا کی قسم. یہ موقع ہے, زندگی ہے, سود ہے, جھوٹ ہے اور رشوت ہے, کچھ بھی کیا ہے, زنا کیا ہے, کچھ کیا ہے, اس رب کریم کے رحمت کے سامنے آ جاؤ اور رو اللہ کے سامنے. ابھی انسو بہاؤ, ابھی گرمی برداشت کرو, ابھی اللہ کے سامنے آ جاؤ, اب گھٹنے ٹیک دو. یہ مبارک موقع ہے. اللہ نے رمضان جیسے موقع دیا, 27 کی رات اور آخری رات اللہ پاک جہنم سے آزادی دیتے ہیں. یہ موقع اللہ نے دیا ہے, اس سے فائدہ اٹھاؤ. پھر دیکھ اللہ معاف کرتا ہے کہ نہیں. اس لیے میرے بات سے خدا کی قسم, میں خدا کی قسم کا کہتا ہوں, کوئی جذبات نہیں, کوئی آپ کو کیا نہیں. اللہ کے قرآن کو ذرا اٹھا کر دیکھو, اللہ کیا فرماتے ہیں. میں نے بتایا نا جہنم کے اندر کیا ہے, وہ جہنمی روئیں گے. کل میں نے عرض کیا قرآن کی آیات ہے, جہنمی روئیں گے, اللہ ہماری عذاب کو دور کر دے, دور کر دے. روئیں گے روئیں گے روئیں گے, ہزاروں سال گزر جائیں, ہزاروں سال. آج ختم نہیں ہوگا, ٹھنڈی نہیں ہوگی, کوئی دروازہ نہیں, کہیں پر بھی نہیں. پہاڑوں کی آنکھیں ان پر چڑھیں گے, واپس گریں گے, اس کو ہتھوڑے لگائیں گے, نکل اندر ہو جاؤ. بدبختو, اب نکلنا چاہتے ہو, اعیدوا فیہا. قرآن فرماتے ہیں ہم جب نکلیں گے اعیدوا فیہا, واپس کریں گے اس کو. پھر کیا ہوگا, پھر آخر میں جب ہر طرف سے مایوس ہو جائیں گے, یہ تو کہیں پر راستہ نہیں, موت بھی نہیں آتی. جب چمڑے جل جاتے دوسرے چمڑے اللہ لگا دیتے ہیں. ایسے کیفیت, ایسے تباہ کن حالات. پھر وہ کہتے اللہ سے دعا کرتے, سارے جہنمی جمع ہے اللہ. پھر داروغہ کے پاس جائیں گے, جو جہنم کا داروغہ ہے اس کے پاؤں میں پڑیں گے, اے داروغہ خدا کے لیے ہمیں معاف کر دے, اللہ سے ہماری فریاد کو پہنچاؤ. فرماتے ہیں کہ
کہ جب یہ سارے جانوی آئیں گے اور اللہ یہ جب دیکھیں گے کیا کر رہے ہیں میرے پاؤں میں، پھر کسی طریقے سے اس کو سمجھائیں گے. حدیث میں آتا ہے وہ قانون سے بہرا ہوگا، جہنموں کی کوئی آواز بھی اس کے کان تک نہیں پڑے گی. اللہ نے اس کو بہرا پیدا کر دیا کہ کوئی آواز نہیں، اس کے دل میں رحم نہ آ جائے. اتنا سخت ہے، بہت بری شکل ہے اس کی، خطرناک ڈراؤنی شکل ہے. اس کو دیکھ کر کے انسان تباہ ہو جاتا ہے، اتنی خطرناک. فرماتے ہیں کہ پھر وہ جب جانبی آخر وہ سمجھیں گے کہ بھائی کیا بات ہے، وہ کہتے ہیں ہماری فریاد پہنچا اللہ تک، ہم تو تباہ ہو گئے. موت آ جائے، موت یدعو ثبورا، بہت موت آ جائے، جان چھوٹ جائے. وہ کہتے ٹھیک ہے میں پہنچاؤں گی. ان کو بڑا خوشی ہو جائے گی، اچھا ہمارے فریاد پہنچے. یہ فریاد جب جائے گا سالوں سال لگیں گے، سالوں سال جائیں گے. واپس جب اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، اوہ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمارے آپ کی حفاظت فرمائے. اتنی خطرناک عذاب، اتنی خطرناک جواب ہے. فرماتے ہیں کہ جب وہاں سے ہزاروں سال کے انتظار کے بعد جب وہاں سے جواب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 18ویں پارے میں بیان کیا ہے. کیا فرمایا؟ قال ولا اخسئوا فيها ولا تكلمون. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے وہ داروغل سے کہ میں نے اللہ تک آپ کی پیغام پہنچا دیا اتنے ہزاروں سال کے بعد، اب اللہ کی طرف سے جواب آ گیا. جواب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ذلیل ہو جاؤ، اس جہنم میں آئندہ مجھ سے بات مت کرو. اتنا خطرناک ہے میرے، اس جہنم کو کیسے بچیں گے میرے؟ کب تک ہم اس جہنم کو کون ہے بچانے والا میرے مطلب؟ آج یہ بچانے کا دن ہے، آج یہ بچانے کی وقت ہے. اپنے کو بچاؤ اس جہنم سے. خدا کی قسم ایسے جہنم ہے، ایسے خطرناک جہنم ہے، اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ سے کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. اللہ کی رحمت اس وقت بہانا ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت اس وقت آج ہی اس منصوب میں برس رہی ہے، اور قیامت میں خون بہائیں گے. خدا کی قسم اللہ دیکھیں گے بھی نہیں، دیکھیں گے بھی نہیں، بلکہ یہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا، ذلیل ہو جاؤ بدبختو، مجھ سے ولا تکلمون، مجھ سے بات نہیں مت کرو. علماء نے لکھا ہے کہ پھر جب یہ سارے ایمان والوں کو اللہ پاک جہنم سے نکالیں گے، ایمان والوں کا الگ جہنم، کافروں کے بدبختوں کا الگ، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ کافروں کو بھی ہدایت دے. اتنی خطرناک جہنم. پھر آخر میں ایسے ہوگا، فرماتے ایک خطرناک ڈھکن اس پر لگائیں گے، جہنم کے اوپر ڈھکن لگا دیں گے، وہاں پر کٹتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، اور کوئی آواز باہر نہیں ہوگا. وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ فیصلہ ہوگا. اتنی سخت جہنم ہے. ہم کس غفلت میں پڑے ہوئے، چند ٹکوں کے لیے خدا ناراض، چند ٹکوں کے لیے اللہ کے نبی ناراض، لوگوں کی چند باتوں سے نبی کی سنت سے محروم، چند باتوں سے نبی کی سنت سے محروم، معمولی ڈگری کے لیے، معمولی منصب کے لیے اللہ کے نبی کے چہرے کو تم کو پسند نہیں کرتے. کس بنیاد پر اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں؟ کیسے کر کے ہم سفارش کی دعویٰ کریں گے کہ اے نبی میں تیرے امتی تھا، میری سفارش کرو. اللہ کے نبی کیا چہرہ ہے تیرا؟ تو نے چہرہ تو میرے دشمنوں جیسے بنایا، اب مجھے کہتے ہیں میری سفارش کرو. اس لیے میرے محترم خدا را اپنے اوپر رحم کھاؤ، اس دھوکے کی زندگی میں اپنے اوپر رحم کھاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے سے دور مت کرو. خدا کی قسم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ کی طرف جاؤ گے، یہ 100% کامیابی ہے. اللہ کسی کا فرق، اللہ کسی کا رشتہ دار نہیں. یہ مت سوچو کہ پتہ نہیں اللہ ہمیں معاف، اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے. خدا کی قسم، خدا کی قسم، اس رب ذوالجلال کی قسم، اللہ فرماتے ہیں اگر کیا ہے تم کیا میں تم کو سب کو معاف کروں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. لا ابالی یا عبادی، اے میرے بندو تم مجھے کیا ہے مجھ سے پکارو تو صحیح، مجھ سے توبہ تو کرو. اگر میں نے معاف نہیں کیا میرا نام خدا نہیں ہے. اللہ اتنا قریب ذات ہے میرے. ہم نے اللہ کو بھولا ہوا ہے، ہم دنیا کے مزے کر رہے، عورتیں ہیں، بلڈنگیں ہیں، گاڑیاں ہیں، سود ہے، جھوٹ ہے، بس مزے، بس سنگین ہے. یہ کیا ہے پتہ چلتا ہے؟ موت ایسے کڑی ہے سر پر. پتہ نہیں آئندہ سال اس مجمع میں سے پچھلے کس نے سال اسی طرح مجمع تھا. پچھلے سال اسی 27ویں تاریخ کو
زخمی ہیں یا نہیں ہے. ایسے موت فوراً آنے والے, اتنے جلدی جانے والے. عزیزو, ہم کہاں پر پڑے ہوئے ہیں, کس جگہ میں ہیں, اس کے باوجود ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے بات. ابھی تک ہم اس کو ایسے کام نہیں سمجھ رہے, ابھی تک کوئی حقیقت سمجھ نہیں آ رہا. جب قبر میں اتریں گے پتہ چلے گا. خدا کی قسم, ہر طرف سے مٹی, ہر طرف سے کیا ہوگا اس وقت. پھر نیک اعمال کے ایک نیکی کے لیے ترس جاؤ گے. کاش میں سبحان اللہ کہتا, کاش میں الحمدللہ کہتا, آج میرے کام آ جاتا. اتنے چیخیں گے, کچھ نہیں ہوگا. اور اگر میرے محترم دوستوں, آج ہم نے سمجھ لیا, اگر اپنے حساب کتاب صحیح کیا, اپنے رب کو راضی کیا, سبحان اللہ, رب کتنے جلدی راضی ہوتا ہے. خدا کی قسم, ایک واقعہ سناؤں بھائی, تکیہ تو نہیں ہے بھائی, کم تو نہیں ہو گئے. ہاں, میں ایک واقعہ سناؤں اللہ کی رحمت کا, ٹھیک ہے نا. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, مایوس نہیں ہونا. میرا رب اتنا کریم ذات ہے, خدا کی قسم. میں جو اللہ کی رحمت بیان کرتا ہوں, مجھے اتنا خوشی ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ پاک ہم کو کیا ہے غصہ لگا. اللہ اتنا کریم ہے. کیا کریم ہے میں بتاؤں. ابھی ایک واقعہ گزرا تھا, ہم نے تعلیم کیا, اس میں کہا تھا حضرت سلطان ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ کے بزرگ گزرے. اس کا واقعہ میں نے اتقاف والوں کو سنا دیا. تو وہ کسی جگہ میں جا رہے, ایک شرابی کبابی ہے, ایک شراب پیتا ہوا رئیس سادہ ہے, شراب پیے ہوا مدہوش ہے, بالکل ایسے گر پڑا ہے اور الٹیاں آئی ہیں. وہ اللہ کے بندے نے کہا, دیکھا کہ اوہو یہ اللہ کا بندہ ہے, میرے رب کا بندہ ہے, اس اللہ سے تعلق ہے نا, تو اللہ سے محبت ہے, اس کے بندوں سے بھی محبت. یہ نہیں دیکھ رہے یہ گناہگار ہے, شراب نہیں. اس نے بالٹی اٹھائی, پانی اٹھایا, اس کا چہرہ دھو رہے, اس کا چہرہ دھویا, اس کے کیا مکھیاں دور کیا, اس کو جب پانی لگا اس نے دیکھا, اوہ حضرت اتنے بڑے ولی, میں اتنا گناہگار, میرے شرابی کے پاس آپ آئے, خیر تو ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں, میرے محبوب اللہ کے تم بندے ہو, چونکہ مجھے اللہ سے محبت ہے, مجھے آپ کی شراب سے کوئی تعلق نہیں, مجھے آپ سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تیرا بندہ ہے, ایسے گناہ میں ہے, تیرے نافرمانی میں, اگر اس کو ہدایت دے. اس نے جب یہ دیکھا کہ اللہ والے اتنے مہربان ہیں, اتنے کیا ہے بخشش کرنے والے, اتنا قریب آتے ہیں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں, یہ تو میرے منہ ہاتھ دھو رہا ہے, شراب سے دھو رہا ہے. تو انہوں نے کہا حضرت ہاتھ بڑھائے, میں بیعت کرتا ہوں. اس نے بیعت کی اور دل سے توبہ کیا. دل سے جب ایسا توبہ کیا, وہ اسی وقت اتنا بڑا اللہ کا ولی بنا. اللہ نے ابراہیم ابن آدم کو کشف کیا کہ یہ جو بندہ ہے, یہ ابھی جو شراب پی کر کے توبہ کر لیا, ابھی تک نہ نماز پڑھا ہے, نہ کچھ بھی نہیں کیا, صرف توبہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا اس وقت تمام اولیاء سے ہم نے اس کے درجے کو بڑھا دیا. اتنا کریم ذات. آگے بات سنو, ابھی تک کچھ عمل نہیں کیا, دل سے ارادہ کیا, اخلاص دکھایا کہ اللہ میں تیرا بننا چاہتا ہوں, تیرے ولی اتنے مہربان ہیں, اے رب جس کا یہ جو تیرے ولی ہے, تو کتنا مہربان ہوگا, تو کتنا مہربان ہوگا. فرماتے ہیں کہ پھر جب ولی ہو گیا, اس کو بیعت کیا, اس کو تربیت دی. پھر حضرت ابراہیم ابن آدم نے اللہ سے سوال کیا, رات کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوگی, اور سوال کہ اے اللہ, ہم نے تو اتنے مجاہدے کیے, اتنے محنت کیا, اور یہ بندہ تو ابھی مسلم کیا ہو گیا تھا, توبہ کیا, میرے ہاتھ میں بیٹھ کے آپ نے میرے دل میں کشف کیا کہ اس وقت سارے اولیاء سے بڑھ گیا ہے, اس نے تو کچھ بھی مجاہدہ نہیں کیا, یہ کس وجہ, کیا حکمت ہے, تو جو ہے بھائی. تو فرماتے اللہ پاک نے جواب دیا کہ اے ابراہیم ابن آدم, جب میں نے دیکھا کہ تو اتنے میرے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے, مہربان ہے, اس کا چہرہ دھو رہے میرے لیے, میرے خاطر کے لیے چہرہ دھو رہے, مجھے بھی غیرت ہے, میں نے اس کے دل کو دھویا تیرے لیے. تو اس کا چہرہ دھو رہا تھا میرے خاطر کہ اللہ کا بندہ ہے, اور آپ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا ولی بن جائے, تو میں نے اس کو ایسے ولی بنا دیا کہ اس کے دل کو ایسے دھو لیا, تیرے خاطر دھو لیا, اس لیے جس کا دل اللہ دھو دے وہ ساری دنیا سے بڑا ولی بن جائے. اللہ مہربان ہے, اتنا عظیم رب ہے, اتنا مہربان, اتنا غیرت اللہ کا کرتے ہیں اپنے بندوں کا. ایک آخری واقعہ سنا دو یا بند بار والے ساتھی سنا دو بھائی. ہاں جی, حضرت اکثر میں سناتا ہوں, میں اس لیے سنا رہا ہوں میرے محترم دوست. شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ بھائی یہ تو ہم نہیں بن سکتے, ہم تو گناہگار آدمی. شیطان بہت بدبخت ہے, سب سے بڑا لعین اور بدبخت اور خطرناک دشمن جو قرآن فرماتے فاتخذوہ عدوا, اس کو دشمن پکڑو, یہ دشمن ہے, یہ خطرناک دشمن ہے, یہ نظر نہیں آتا ہے, من حیث لا ترونہ, تم دیکھ نہیں سکتے, ایسے بدبخت دشمن ہے.
تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے اس سے اس کو دشمنی پکڑو اور اسی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی رحمت میں آ جاؤ۔ تو شیطان ہمیں کیا کہتا ہے؟ یار یہ کون بن سکتا ہے ایسے؟ اللہ نے خود فرمایا 2 باتیں کرو تم اللہ کے ولی ہو سکتے۔ کتنی باتیں؟ اگر 20 ہوتا 100 ہوتا، کوئی کہتا ہے یار اتنا کون پورا کر سکتے؟ 2 باتیں مشکل ہے نا، آسان ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، آدھی ولایت تو ہم اور آپ سب کو حاصل ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں ولایت کے 2 جز ہیں، ایک ایمان ایک تقوی۔ کیا چیز ہے بھائی؟ ایمان اور تقوی۔ ایمان تو الحمدللہ ہم سب کو حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ سب کہو الحمدللہ، پھر کہو الحمدللہ، پھر کہو الحمدللہ۔ ایمان ہے کہ نہیں؟ ایمان تو شکر۔ اگر ایمان نہ ہوتا کوئی یہاں بیٹھ سکتا؟ میری ایک کڑوی کسری باتیں کوئی سن سکتا؟ یہ ہمارے آپ کی کوئی کمال، اس رب کا احسان ہے، اس قریب رب کا احسان ہے، سب سے بڑا گناہگار میں اللہ مجھے معاف کرے آپ کی اس آنسوں کی برکت سے۔ عرض ہے میرے محترم دوستو، تو اللہ فرماتے جو میرے ولی بنتے ہیں ایمان اور تقوی۔ تقوی کس کا نام ہے؟ ہر گناہ سے بچنے کا۔ بس ایمان تو حاصل ہے، اب دوسرا جز جو ہے وہ دوسرا کام کرنا ہے، ہم نے ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ انشاءاللہ ہر آدمی ولی بن سکتا ہے۔ شیطان ہماری ذہن اس طرف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ تو بہت بڑا کام ہے، بہت لمبا چل، کچھ بڑا کام نہیں۔ اللہ چاہے گا وحشی رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے قاتل تھے، حضرت عمر فاروق جو حضور کے قتل کے لیے نکلے ہوئے تھے، اللہ نے ان کا اپنا کیا ہے ولی بنایا کہ نہیں بنایا؟ حضرت عمر فاروق کتنے بڑے انسان ہیں، پوری دنیا میں انبیاء کے بعد دوسرا درجہ ہے، اور کیا کس لیے گیا تھا؟ حضور کو قتل کرنے کے لیے تلوار لے کے چلا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تو تلوار لے کے جا رہا ہے، میں تم کو اپنا محبوب بناؤں گا۔ قتل کرنے کے ارادے سے گیا، غلام بن کے آ گیا۔ کیا بن کے آ گیا؟ غلام بن کے آ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ایسے انسان مٹا، ایسے مٹا، ایسے اللہ پر فدا ہوا، دنیا بھر کی بادشاہ ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ ایک آدمی کو تھوڑا سا غلطی سے مار دیا، جا کے اس کے پاؤں پکڑ لے، امیر المومنین ہے اتنا بڑا، وہ کہتے خدا کے عمر کو مار، عمر کو مار، پھر اپنا درا اٹھاتا ہے اپنے پاؤں کو مارتا ہے۔ عمر تو کیا ہو گیا؟ لوگوں کو مارتا ہے، تجھے تو کیا تقریر سنانا نہیں آتا؟ اللہ نے اسلام سے عزت، اتنا ایسے آدمی اللہ نے بنا دیا۔ جب حضرت عمر نبی کے قتل کے لیے چلے تھے، اس کو اللہ نے اپنا بنا دیا۔ کیا اللہ پاک ہم اور آپ کو نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ اتنا سخت آدمی تھے، حضور کے چچا کو قتل کیا، قتل کے بعد آنکھیں نکالی، حضور کا بہت پیارا چچا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اس کے سینہ کو چاک کیا، اس کے کلیجے کو اٹھایا، چبایا، یہ سب کچھ کیا۔ پھر بھی جب اسلام کو اللہ پاک نے ان کو اسلام کے اندر کئی آیتیں داخل کر کے اس کو اسلام میں داخل کیا، حضور نے فرمایا مجھے اپنے چچا یاد آتا ہے، آپ اسلام توبہ قبول ہے، پیچھے میرے بیٹھ جائے۔ ایسے آدمی کو اللہ نے پھر وہ صحابی بنا کہ فرماتے ہیں کہ مسلمہ کذاب بہت بڑا دشمن تھا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کہ اللہ نے ان کے ہاتھ سے ان کو قتل کروا دیا۔ اللہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو اللہ پاک کیا ہے اپنا ولی بنا سکتے ہیں، ہم اور آپ کو نہیں بنا سکتے؟ تو کیا خیال ہے، ہم بننا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ شیطان کی باتوں کو تو نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آخری واقعہ میں بنی اسرائیل کے اندر بارش ختم ہو گئی، قحط سالی ہو گیا، اور لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام شکایت کی کہ حضرت باران فرما دیں۔ حضرت نے دعا کی، سارے لوگ مجمع ہیں، رو رہے، اللہ سے دعا کر رہے، اللہ کی طرف سے وہی آ گئی کہ اس مجمع کے اندر ایک بدبخت ہے، ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس نے اللہ کی فرمان برداری نہیں کی، وہ ظالم کی وجہ سے ہم نے بارش بند کیا، وہ ظالم نکل جائے پھر ہم بارش کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اے ظالم بدبخت نکل جاؤ، اللہ پاک نے تیرے وجہ سے بارش بند کر دی، نکل جاؤ، جلدی کرو۔ بار بار اعلان کرے، کوئی نہیں نکلتا، سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے بھائی کون ہے کون ہے، ادھر دیکھتے کوئی بھی نہیں۔ بار بار اعلان کرنے کے بعد اب اسی اعلان کا معاملہ شروع ہے کہ ادھر سے بادل آ گیا، بادل آ گیا، ایسے برس پڑا کہ سارے لوگ اسی طرح بھیگ گئے، سارے پریشان ہو گئے کہ بے حد تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اور کوئی آدمی نکلا نہیں، یہ بارش کیوں ہوا؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے رونے لگے، اللہ یہ کیا معاملہ ہے، میرے قوم تو مجھے جھوٹا بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کہ اے موسیٰ میں نے اسی جس کی وجہ سے بارش بند کیا تھا اسی کی وجہ سے میں نے بارش بند کیا۔ فرمایا کیسے اللہ؟ فرمایا جب آپ نے اعلان کیا اس نے فوراً دل میں مجھ سے دعائیں شروع کی، اے اللہ مجھے رسوا نہ کرے، آج کے بعد میں آپ کا دوستی کرتا ہوں، بس میرے اوپر پردہ لگا دے، میں تیرا ایسا ہوں، آج کے بعد تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ فرماتے اتنے اخلاص سے توبہ کیا، ابھی کچھ عمل نہیں کیا، دل میں توبہ کیا، اللہ فرماتے وہ میرا اتنا محبوب بن گیا کہ اس کی وجہ سے میں نے بارش برسا۔ اتنا کریم رب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ وہ مجھے تو دکھاؤ، یہ تو تیرا پہلے دشمن تھا اب دوست بن گیا۔ فرمایا جب نافرمان تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا، اب تو میرا یار بن گیا اس لیے وہ کسی کو نہیں بتاؤ۔ ایسے رب ہے میرے محترم دوستو، اس رب کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟
اس رب کو چھوڑ کر کہاں ٹھکانا ہے؟ کہیں پر کوئی ٹھکانا نہیں. اس لیے میرے محترم دوستوں درخواست ہے، یہ بہترین دن ہے، موقع ہے اللہ نے دیا ہے، غنیمت کا موقع ہے، یہ مغفرت کا موقع ہے، جہنم سے آزادی کا موقع ہے. قرآن ختم ہو چکا ہے، یاسینیں ختم ہو چکی ہے الحمدللہ، 400 سے اوپر اعتکاف میں ساتھی ہمیں مہینے سے بیٹھے ہوئے رو رہے کیا کر رہے. یہ موقع ہے، یہ اللہ کی رحمتیں برستی ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، دل سے توبہ کرو اور یہ قصد کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کبھی بھی اللہ کو ناراض نہیں کریں گے اور نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے. توبہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کون ہے جو دل سے توبہ کرے گا؟ ہاتھ کھڑا سب کریں گے انشاءاللہ. اے اللہ اس کو دیکھ، اللہ اس کو قبول اللہ قبول کرو، توفیق آپ دے دے اللہ، ہمارے ہاتھ سے کچھ نہیں ہوگا. جزاکم اللہ، اللہ قبول کرے انشاءاللہ. یہ ارادہ بھی رکھو انشاءاللہ ہم گھر میں بھی جا کر، رمضان کے بعد بھی جا کر اللہ کو کبھی بھی ناراض نہیں کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق دے. اب دعا کریں گے، اللہ پاک اس دعا کو قبول فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ
کرنے سے ہماری جنتی کو تبھی ہو پایا اپنی مالک کو سکھا دے اللہ یہ تو ہمیں کچھ بھی نہیں آتے اللہ یہ تیرے کرم اللہ کرم فرما سب کو فرما دے یہ جتنے ساتھی بڑی امید سے آئے وہ دور سے آئے ایک ایک کو قبول کر دے ایک ایک کر دے اللہ ہر مخلوق کے قلب عطا فرما اولادوں کا اولاد عطا فرما میری زندگی نصیب فرما تمام عافیت نصیب فرما اللہ جیت والی زندگی عطا فرما بجلی کی زندگی سے تو عطا فرما سب کی جائز عطا پوری فرما اے اللہ جو مانگ سکی بھی عطا فرما اللہ جو نہیں مانگ سکی بھی عطا فرما اپنے کرم کے سارے دروازے کھول دیا اللہ جنت کے دروازے بند فرما جنت کے دروازے ہمارے سب کے لیے کھول کے رکھنا آخر خاتمہ ایمانی کامل کے ساتھ ایمانی کے خاتمے سے پورا اے اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرما سب کی جائز حاجات پوری فرما صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین آمین بجاہ نبی الکریم اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ به من نبيك صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله آمين وصلى الله عليه وسلم